رینجرز کو وہاں بھجوانے کا مقصد کیا ہے. میں آپ کو پوری سٹوری سناؤں گا تو آپ کی آنکھیں تو کھلیں گی, شاید آپ کے دماغ بھی کھل جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک کے وطن عزیز پاکستان کو کیسے کیسے گد نوچ کے کھا رہے ہیں مسلسل کئی سالوں سے, اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مضبوط ہیں, کیونکہ وہ لالچی ہیں, کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے حرام کا بہت, اور وہ سب کو کھلا رہے ہیں. اور اگر کوئی نہیں کھا رہا تو وہ پاکستان کے عوام ہیں جن کے مفادات کو ضرب پڑتی ہے. اور ان عوام میں اب کشمیر کے وہ عوام ہیں جو شریف ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو قانون پسند ہیں, وہ قانون کے راستے پہ چل کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. لیکن ان کا راستہ وہی بدماش لوگ روک رہے ہیں جو سڑکوں گلیوں میں جن کے کام ہوتے ہیں, جن سڑکوں گلیوں میں بدماشی ہوتی ہے, وہی حکومتی ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں, وہی طاقتوروں کا نام لیتے ہیں, ان کا استعمال کرتے ہیں, اور وہی عوام میں نفرت طاقتوروں کے خلاف پھیلاتے ہیں, جس کی گالی پھر پورے ایک ادارے کو اٹھانی پڑتی ہے, کھانی پڑتی ہے, کیونکہ اس کے چند اوپر کے انڈے گندے ہیں. اور گندے انڈوں کی جب میں بات کروں گا تو مجھے یاد آ رہا ہے پاناما جو ہوا تھا اس ملک میں اسکینڈل. اس میں چند لوگوں نے ایک خواب دیکھا بیٹھ کے, طاقتور لوگوں نے, جس میں ظاہر ہے عدلیہ بھی شامل تھی, جس میں ظاہر ہے جرنیل بھی شامل تھے, جس میں ظاہر ہے میڈیا بھی شامل تھا. اور انہوں نے خواب دیکھا کہ ہم نے تو ریاست مدینہ بنانی ہے, ہم نے تو نیا پاکستان بنانا ہے. انہوں نے ایک چلتے پھرتے ملک کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سازش کی اور استعمال کیا, معصوم عوام کو بیوقوف بنایا, بدماش قسم کے لوگوں کو, گالیاں نکالنے والے لوگوں کو سڑکوں پہ لائے, ان کو ٹی وی چینل پہ بٹھایا, ان کو اینکر بنایا, ان کو اینالسٹ بنایا. کنہوں نے بنایا, کس گروہ نے بنایا, وہ سب آپ کو پتہ ہے. اب اس کا انجام یہ ہوا کہ پاکستان کئی سالوں کے لیے مستقل طور پہ تقسیم ہو چکا ہے, یہاں گند پڑ چکا ہے, پوری ایک نسل تباہ ہو چکی ہے, اور وہ نسل اب سب کے گریبان پھاڑ رہی ہے, بشمول ان لوگوں کے اس گروہ کے جو ان کو لے کے آیا تھا. لیکن اس میں کولیٹرل ڈیمیج یہ ہوا ہے کہ ایسے جوان پاکستان کی فوج کے ادارے کے جو اپنی جان قربان اس ملک پہ کر گئے, اس ملک کی حفاظت کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں, آج تک دے رہے ہیں, ان کو بھی اتنے سنگ دل لوگ ہیں, انہوں نے ان کو بھی گالیاں نکالی, ان پہ بھی تنقید کی, ان کی قربانیوں کو بھی کویسچن کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چند لالچی اور خود غرض جرنیل, جج اور میڈیا کے لوگ یہ اس ملک کی جڑیں تباہ کر رہے تھے اپنے ذاتی اور خاندانی مفادات کے لیے, پاناما کے ذریعے نواز شریف اور اس کی فیملی کو ٹارگٹ کر کے. پھر کیا ہوا, اس کا انجام کیا نکلا؟ انجام آپ کے سامنے ہے. اتنا برا انجام کہ یہ آگ اس گھر تک پہنچ گئی ہے جس گھر کے اندر وہ بیٹھتے تھے وہ سازشی, اور جس ملک سے آج بھی پینشن لے رہے ہیں, آج بھی گولف کھیل رہے ہیں, اور ان کو کچھ نہیں ہوا. ان کو کچھ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا ایک نئی کراپ آئی. کچھ اور لوگ کسی اور کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے خواب دیکھا کہ کشمیر میں تو ہمیں اپنی برادری کا وزیر اعظم لانا ہے, اپنی برادری کی حکومت لانی ہے. یہ برادری ہو رہی ہے. میں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے بڑی کامیابیاں لی ہیں, مارکا حق میں انڈیا کو شکست دی ہے. اس کے بعد پاکستان اس وقت دنیا میں بہت اس کی عزت ہے, اور پاکستانیوں کے اندر ایک جوش ہے, فوج کی عزت بڑھ گئی ہے. لیکن آپ کو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ وہی سٹوری ہم کشمیر میں انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں کچھ سال پہلے ہوئی, اور جس کی آگ میں پاکستان آج جل رہا ہے. اب آپ نے اس میں کشمیر کو بھی جھونک دیا. جن لوگوں نے جانیں قربان کی, پاکستان کے لیے شہادتیں دی فوج کے جوانوں نے, ان کی قربانیوں کو اس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے کہ آج پھر کشمیر میں فوج کو گالی دی جا رہی ہے, پاکستانی کو گالی دی جا رہی ہے, اس لیے کہ کچھ طاقتور لوگ پھر سازش کر رہے ہیں پاکستان کے مفادات کے خلاف, کشمیر کے مفادات کے خلاف. اور آج انڈیا کو اتنے مہینوں بعد موقع مل گیا ہے, انڈین میڈیا کو, کہ وہ پاکستان کو گالی نکال رہا ہے, پاکستان کے کشمیریوں کو اکسا رہا ہے کہ پاکستان کو گالی نکالیں, اور وہ نکال رہے ہیں. انڈیا خوش ہے. مارکا حق کے بعد انڈیا کو پہلی خوشی کیا ملی ہے فیلڈ مارشل صاحب؟ یہ ملی ہے جو کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے. کروا کون رہا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ اور اگر آپ کو واقعی نہیں پتا, کیونکہ آپ بہت بزی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ملک کے لیے, میں یہ بار بار کہوں گا, اس کے باوجود کہ مجھ پہ تنقید ہوتی ہے, لیکن میں کہوں گا کہ آپ نے ملک کے لیے بہت اچھا کیا. پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی بہت اچھا کیا, لیکن آپ لوگوں کے اچھے کام پہ پانی کون پھیر رہا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. یہ کشمیر کو اس سٹیج پہ لانے میں کون ذمہ دار ہے؟ آپ دیکھیں وہاں پہ یہ جلسوں میں جو کچھ زبان استعمال کی جا رہی ہے, جو نعرے لگائے جا رہے ہیں, جو تقریریں کی جا رہی ہیں, وہ آپ کے خیال میں بغیر کسی سپورٹ کے ہو رہی ہیں؟ وہ سپورٹ کون کر رہا ہے؟
یہ کب تک ایک ہاتھ اس ملک کا دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہے گا؟ میں اس چیز کو جو میں کہہ رہا ہوں، میرے اس کہنے کو بہت سمجھیے گا، میں بہت تفصیل سے نہیں بات کرنا چاہتا، میرے پاس انفارمیشن ہے کافی، لیکن میں صرف ایک بتا رہا ہوں بات کہ جب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو 80 سال سے لڑ رہے ہیں، ابھی اگر اللہ نے ہمیں عزت دے دی ہے دنیا میں، تو یہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہے گا تو ہم عزت تو نہیں بنا سکیں گے. ہم متحد اور نہ ہو سکے، اتفاق سے نہ آگے بڑھ سکے، تو پاکستان کا جو مقام دنیا میں بن رہا ہے، مڈل ایسٹ میں جو ہم نے کام کرنے ہیں، اس ریجن میں جو کام کرنے ہیں، کیسے کر سکیں گے جب آپ کے ساتھ اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں جو اربوں پتی ہیں، ان کے بھانجے بھتیجے رشتہ دار بھائی بہن اربوں پتی ہو چکے ہیں حرام کما کے اس ملک سے، اور ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا. کیوں؟ اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ توڑنا ہے، کشمیر کو الگ کروانا ہے، کشمیریوں کو اندر پاکستان کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے، کر لی. پاکستان کے اندر بھی کشمیریوں کے لیے نفرت پیدا کرنی، یہ مقصد ہے صرف اس لیے کہ ایک برادری کو لایا جائے دوسری کو ہٹا کے. کفار مکہ بھی تو یہی کرتے تھے جب اسلام آیا تھا، کیا فرق ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کو حکومت کو سیریسلی لینا چاہیے. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے سچ بول دیا خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ. اب فیلڈ مارشل صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جس طرح مارکا حق میں قوم کو متحد کیا، یہاں بھی کریں، ان لوگوں کو بتائیں کہ برادری سے اوپر قوم، قوم سے اوپر ملک، ملک سے اوپر امہ. یہ دیکھ لیں، سب کو تباہی کرنی ہے اس بنیاد پہ کہ چند لالچی لوگ جو ہیں وہ بڑے طاقتور عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اور اپنے خاندان کا مفاد مد نظر رکھ کے ساری گیم چلا رہے ہیں. اور پھر گالی کس کو پڑ رہی ہے؟ ان کے ان اقدامات سے فوج کو، پوری فوج کو، جس نے اتنا اچھا کام کیا صرف اس لیے کہ چند گندے انڈے وہاں ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. کچھ ہوئی ہیں چینجز، لیکن وہ چینجز کافی نہیں ہیں، اور یہ بہت خطرناک صورتحال کشمیر میں ہو چکی ہے جس اینگل سے بھی دیکھیں. اور جنہوں نے کی ہے وہ آج بھی انجوائے کر رہے ہیں اور کریں گے، کیونکہ پچھلے جو پاناما بند جنہوں نے کیا ان کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اس دکھی دل کے ساتھ خدا حافظ.